ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ جب کافروں نے قتل کے ارادے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیا تو کس طرح انہوں نے گھیراؤ کیا، ان کے کیا ارادے تھے، اس بیان میں آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ جب کافر رسول اللہ کے قتل کا پلان بنا چکے تو حضرت جبرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ کو آگاہ کیا کہ کافر آپ کے قتل کا پلان بنا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آج رات کو اس بستر پر نہ سوئیں جس بستر پر آپ پہلے سویا کرتے تھے۔ دوپہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام مرتب کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم حضرت ابو بکر کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا رسول اللہ سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں، یعنی انہوں نے سر ڈھانک رکھا تھا اور وہ تشریف لائے۔ عام حالات میں آپ اس وقت تشریف نہیں لاتے تھے۔ رسول اللہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو آپ کو دے دی گئی۔ آپ اندر داخل ہوئے اور فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ انہیں روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ساتھ، یعنی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے آپ اپنے گھر واپس تشریف لے گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر قریش بھی اپنے منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے باہمی مشورہ کر رہے تھے۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے 11 سرداروں کو منتخب کیا۔ یہ تقریباً ہر ایک معزز قبیلے کا سردار اس لیے چنا گیا تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے اور کوئی بدلہ لینے کا نہ سوچ سکے۔ یہ وہاں کا سسٹم تھا، اس لیے 11 سرداروں کو ساتھ ملایا گیا۔ یہ 11 سردار کافروں کے اکابرین میں سے تھے۔ جب رات کا اندھیرا بڑھ گیا تو یہ لوگ گھات لگا کر رسول اللہ کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ جب آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں۔ ان لوگوں میں اس سازش کو پورا ہونے کا مکمل یقین تھا۔ ابو جہل نے بڑے تکبر کے ساتھ ازراہ مذاق یہ بات کہی، اپنے ساتھ والوں سے کہا محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے۔ ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی کفار کو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ تو تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اس سازش کی تکمیل کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر وقت گزار رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں فرمان خدا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جو کافر ہیں کہ قید کر دے تمہیں یا قتل کر دے تمہیں یا جلاوطن کر دے تمہیں، وہ چل رہے تھے اپنی چالیں، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، اس کے منصوبے نے تو کامیاب ہونا ہی ہوتا ہے، کیونکہ فرمان خدا ہے کانا امر اللہ مفعولا،
اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے کام میں تو کامیاب ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کام پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ یہ بھی فرمان خدا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ کی روانگی۔ اس نازک لمحہ میں رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ گھر سے نکلے اور ایک مٹھی بھر سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر پھینکی، یعنی سنگریزوں کی ایک مٹھی بھر کر ان کے اوپر پھینکی۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے، وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت اذ رمیت، یعنی وہ مٹھی تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے ان کے اوپر۔ اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا اور آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ آیت اسی واقعے پر مصداق آتی ہے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات میں یمن کا رخ کیا اور چند میل دور غار ثور میں جا پہنچے۔ ادھر مشرکین وقت مقررہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وقت مقررہ سے پہلے ہی ان کو اپنی ناکامی کا علم ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے پاس ایک غیر متعلقہ شخص آیا اور انہیں رسول اللہ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام ہو گئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے تو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہی اٹھ پڑے۔ جب انہوں نے دروازے کی درز میں سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، یعنی وہاں حالانکہ حضرت علی سوئے پڑے تھے نا، تو چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی تھی، تو اس لیے ان کو یہ پتہ چلا، یہ ان کو یعنی وہ دھوکہ ہو گیا، تو چادر دیکھ کر کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہیں، یہی سوئے پڑے ہیں ابھی تو۔ ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین بہت حیران و پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھے کیا معلوم۔ اس طرح مشرکین کا آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور کفار ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم